بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہم لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ بچپن سے، پیدائش سے لے کے اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ جمعے کے اجتماع ہوتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں مسجدیں، لاکھوں مسجدیں، پوری دنیا بھری پڑی ہے، مسجدوں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن اتنا سب کچھ، اتنی ساری عبادتیں، اتنی ساری تلاوتیں، اتنی ساری ریاضتیں، اتنا اللہ اللہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں اللہ ملتا تو نہیں ہے۔ آخر ہمیں اللہ کیوں نہیں ملتا؟ دماغ میں خیال تو آتا ہے نا، اور اگر نہیں آیا کبھی یہ خیال، تو یہ خیال ذہن میں لا کر تو دیکھو۔ دنیا ہمارے دل میں بسی ہوئی ہے، اللہ ہمارے دل میں بس نہیں پا رہا۔ دنیا کے معاملات ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں، دین کے معاملات ہمارے دل میں بستے نہیں ہیں۔ نمازوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن کبھی کبھار دنیا کی ضرورت کے لیے نمازوں کو پیچھے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ آخر یہ ثانوی حیثیت نمازوں کو کیوں؟ یہ ثانوی حیثیت نیکی کو کیوں؟ یہ ثانوی حیثیت قرآن کو کیوں؟ یہ ثانوی حیثیت باقی لوازمات میں کیوں؟ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہم پیدائش سے لے کے ہمارے باپ دادا اللہ اللہ کرتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، ان کے باپ دادا یہ کرتے رہے، ان کے باپ دادا یہ کر رہے، ہمیں نسلوں سے قرآن مل رہا ہے، ہمیں نسلوں سے نماز مل رہی ہے، ہمیں نسلوں سے تلاوت مل رہی ہے، روزے مل رہے ہیں، عبادات مل رہی ہیں، لیکن اللہ تو نہیں مل رہا۔ ہمیں اللہ نہیں مل رہا۔ معذرت کے ساتھ یہ بات حقیقت ہے، یہ بات سچ ہے کہ اللہ ہمیں نہیں مل رہا۔ ہمیں اللہ کیوں نہیں مل رہا؟ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، کوئی دوسری وجہ اس کی ہے ہی نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا کا ایسا کون سا بادشاہ ہے جو غلاموں کی صف میں آ کے بیٹھتا ہو؟ دنیا کا ایسا کون سا حکمران ہے جو غلاموں کی صف میں بیٹھنا پسند کرے، ملازموں کی صف میں بیٹھنا پسند کرے، اپنا مسند چھوڑ کے دوسروں کی صف میں آ کے بیٹھ جائے؟ ایسا کون سا بادشاہ ہے؟ جب دنیا کا بادشاہ غلاموں کی صف میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تو یار وہ جو دنیا پوری کا مالک ہے، جو پوری روح زمین کا مالک ہے، اس کہکشاں کا مالک ہے، اس کائنات کا مالک ہے، ظاہری کائنات کا بھی مالک ہے، باطنی کائنات کا بھی مالک ہے، وہ جو ہر چیز کا قادر ہے، ہر چیز کا خالق ہے، وہ جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، وہ جو سب کا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو وہ غلاموں کی صف میں کیسے آ کے بیٹھے گا؟ ہمارے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے، ہمارے دل میں ہوس بسی ہوئی ہے، ہمارے دل میں حسد بسا ہوا ہے، ہمارے دل میں نفرتیں بسی ہوئی ہیں، ہمارے دل میں لالچیں بسی ہوئی ہیں، ہمارے دل میں فتور بسے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں خرافات بسی ہوئی ہیں، ہمارے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، ہمارے دل میں دنیا داری کی محبت بسی ہوئی ہے۔
اتنی ساری محبتوں کے باوجود، اتنے سارے رش میں اور اتنی ساری غلاظتوں میں وہ پاک پروردگار کیسے آ کے بیٹھے؟ وہ پاک پروردگار ایسی صورت میں تو نہیں آئے گا، وہ کبھی نہیں آئے گا، کسی صورت نہیں آئے گا۔ جب تک ہم خالصتاً اس کو نہیں پیار کرتے، جب ہماری زندگی کی سب سے بڑی پرائورٹی، ٹاپ پرائورٹی پہ جب تک ہمارا رب نہیں ہوتا، باقی سب چیزیں ثانوی ہو جائیں اور سب چیزیں بے معنی ہو جائیں، تب اس کی معنی ہمارے دل میں جگہ کرتی ہے، تب وہ ٹاپ پرائورٹی پہ آتا ہے۔ جب وہ ٹاپ پرائورٹی پہ آتا ہے اور دل صرف اسی کی محبت میں دھڑکتا ہے، دل صرف اسی کی چاہت میں دھڑکتا ہے، دل صرف اسی کی طلب میں دھڑکتا ہے، دل صرف اسی کے عشق میں دھڑکتا ہے، دل صرف اسی کی رضا کے لیے دھڑکتا ہے، دل صرف اسی کو راضی کرنے کے لیے دھڑکتا ہے، دل صرف اسی کی تلاش میں مچلتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز ہمارے دل میں جگہ نہ کرے، ہمارے دل سے نکل جائے، ہمارے خیال سے نکل جائے، دنیا کی واحد اور اکیلی صرف ایک ہی ذات ہمارے اندر بستی ہو، وہ رب ہو، تب تو اللہ ہمیں ملے گا۔ صرف اللہ ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہو، دنیا کی تمام طاقتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، سب سے بڑی طاقت اسی کی۔ دنیا کی تمام قوتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، سب سے بڑی قوت اسی کی ہے۔ دنیا کے تمام معاملات کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ ہر معاملے کا اختیار اور مالک وہی ہے۔ دنیا کا کوئی سبب کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ تمام اسباب کا مالک اور تمام اسباب کا خالق وہی رب ہے۔ وہ ہماری زندگی کا مالک ہے، ہماری سانسوں کا مالک ہے، ہماری ہر چیز کا مالک ہے، ہماری دولت کا، ہماری شہرت کا، ہماری جوانی کا، ہمارے حسن کا، ہمارے عقل کا، ہمارے علم کا، ہماری معاشرتی زندگی کا، ہماری معاشی زندگی کا، ہماری اخلاقی زندگی کا، ہماری سماجی زندگی کا، ہمارے ہر پہلو کا مالک اور ہمارے ہر پہلو کا اختیار صرف اور صرف اسی رب کے رب کو ہی ہے۔ اسی رب کے علاوہ کسی دوسرے کو کوئی جگہ نہیں دینی، کوئی معنی نہیں دینی، تب جا کے مالک دل میں گھر کرتا ہے۔ جب تک ہم اسے ٹاپ پرائورٹی پہ نہیں رکھتے نا، جب تک ہم تمام سے اپنی مخلوق کے برابر رب کو کھڑا کرتے ہو اور پھر کہتے ہو رب ملتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں رب بستا نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں لالچ بسی ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں رب بستا نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں نفرتیں بسی ہوئی ہیں، پھر کہتے ہیں رب بستا نہیں ہے۔ جب اتنی ساری چیزیں دل میں بسی ہوئی ہیں تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے رب کیسے آ سکتا ہے؟ یہ ساری، جب کوئی بادشاہ آتا ہے تو سارے مسند خالی کر دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی بادشاہ آتا ہے تو سارے مسند خالی کر دیے جاتے ہیں، ساری نشستیں خالی کر دی جاتی ہیں، سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دور ہٹ جاتے ہیں۔ جب تک بادشاہ نہیں بیٹھتا، جب تک اجازت نہیں ملتی، تب تک ان چیزوں کو جگہ نہیں ملتی، ان لوگوں کو جگہ نہیں ملتی، وہ اپنی مسندوں پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ سب سے پہلے اور سب سے اول فوقیت بادشاہ کی ہوتی ہے، اور بادشاہوں کا بادشاہ تو میرا رب ہے، بادشاہوں کا بادشاہ میرا رب ہے، خالقوں کا خالق میرا رب ہے، مالکوں کا مالک میرا رب ہے۔ وہی سب سے بڑا قدرت والا، عظیم مرتبے والا، وہی سب سے بلند و بالا، وہی عظمت والا ہے، وہی سماعتوں والا ہے، وہی بصارتوں والا ہے، وہی ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے، ہماری بیرونی اعمال کو بھی جانتا ہے، ہمارے اندرونی اعمال کو بھی جانتا ہے، وہی ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ نیت ہماری میں دنیا بسی، نیت ہمارے میں انانیت بھری پڑی ہے،
اور ہم کہتے ہیں کہ رب نہیں ملتا۔ رب کیسے ملے گا؟ رب تب ملے گا جب ساری مسندیں آپ خالی کر دو۔ جب ساری مسندیں خالی کر دو، اسی ایک بادشاہ کے لیے مسند خالی کرو، وہ بادشاہ اپنی مسند پہ آتا ہے اور آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ مسند تو اس کے لیے خالی چھوڑو۔ مسند تو اس کے لیے خالی چھوڑی نہیں ہے۔ وہ کیا آ کے انتظار کرے کہ ان میں سے کوئی اٹھے تو میں بیٹھوں، اور بیٹھوں تو کن کے صف میں بیٹھوں؟ وہ رب ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے۔ لہٰذا اللہ ملے گا تب جب یہ سب کچھ تمہارے اندر سے نکلے گا۔ جب سب کچھ اندر سے نکلے گا تو یہ اندر تمہارا خالی ہوگا، اور جب یہ خالی ہوگا تو ہی رب آئے گا۔ یہ بڑا لازمی ہے اور چھوٹا سا نقطہ ہے، مختصر سی بات ہے کہ اپنے اندر سے ہر چیز نکال دو، ہر چیز نکال دو، ہر چیز نکال دو۔ اگر چاہتے ہو تمہارے اندر رب بس جائے، چاہتے ہو کہ تمہیں رب مل جائے، تو پھر ہر چیز سے آپ منہ موڑ لو، ہر چیز کی محبت اپنے اندر سے نکال دو، صرف اللہ کی محبت کو اپنے اندر جگا دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے حبیب کی محبت سے نوازے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔